ہمارا مسئلہ ایسا بھی مسئلہ نہیں ہے، مگر کہاں وہ ہماری صفائی سنتا کیا بات ہے۔ کیا بات السلام علیکم، عرفان ملک نشاندہی ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے مہمان ثوابی سے آئے ہوئے ہیں، فضل اللہ فانی شاعر ہیں، اور سب سے جو خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسے شاعر ہیں جو فارسی میں منظوم ترجمہ، ویسے ہم پڑھتے ہیں شاعری کا کر ہی لیتے ہیں شاعری کے اعتبار سے، لیکن منظوم ترجمہ نگاری کرنا اور اس کو اس خوبصورت انداز سے آپ کے سامنے رکھنا کہ آپ جب خود پڑھ رہے ہوں یا سن رہے ہوں، سن کر کانوں کو ایک عجبی قسم کا لطف محسوس ہو، یہ ایک چیز ہے۔ دوسری بات کیا ہے، وہ یہ کہ ترنم کے ساتھ اس نظم کو یا غزل کو سامعین کے سامنے رکھنا، اور ترنم میں بھی جو طرز ہے وہ ہر دفعہ نئے قسم کی ہونا، ایک روایتی شاعر کی ہوتی ہے، اس کے علاوہ ایک نئے قسم کی طرز سامنے رکھنا کہ سننے والے کی دلچسپی پیدا ہو جائے۔ کئی خوبیاں ہیں جن پر اگر میں اکیلے بات کرتا رہا تو شاید پورا پوڈ کاسٹ یا یہ ولاگ اسی پہ ختم ہو جائے۔ فانی سے ڈائریکٹ پوچھتے ہیں کہ آخر کون سی چیزیں ہیں جو اس تمام شاعری کا، غزل کا، نظم کا تحرک کا باعث بنتے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا کہ موقع دیا بات کرنے کا۔ بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی فنون ہیں تو ان کا تعلق پہلے تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے، کہ اللہ کی طرف سے۔ دوسرا یہ کہ اس میں پھر اس کا جو تخم ہوتا ہے وہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، صحیح۔ پھر اس کو پروان چڑھانا اور اس کو ترقی دینا، پالنا پوسنا، وہ انسان کی محنت کرے۔ ایک انسان کو کیسے پتہ پڑتا ہے کہ میرے اندر یہ فن ہے اور مجھے پھر اس کو لے کر آگے بڑھنا چاہیے؟ کوئی خاص نشانیاں، علامتیں ہوتی ہیں؟ ہاں، ایک کال آتی ہے، اس کو اٹینڈ کرنا ہوتا ہے۔ کیسے؟ یہ ہے کہ کسی بھی موقع پر کوئی چیز کلک کر جاتی ہے نا انسان کو، وہاں احساس ہوتا ہے کہ مجھ میں یہ صلاحیت ہے، اس پر اگر آپ آگے بڑھیں، قدم بڑھایا تو وہ قدم بقدم پھر آپ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور پیچھے اگر پش فیل ہوتا ہے کوئی؟ ہاں ہاں بالکل محسوس ہوتا ہے کہ someone is there جو آپ کو پش کر رہا ہے اور چاہ رہا ہے کہ آپ آگے بڑھیں، آپ اس کام میں آگے بڑھیں۔ بعض شعراء کہتے ہیں کہ یہ کوئی فرض کفایہ جیسی ڈیوٹی ہے جو آپ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ معاشرے کی جو اکثریت ہے وہ بہرحال اس اہل نہیں ہوتی کہ ان باریکیوں کو سمجھ سکے، تو جو یہ فرض ادا کر رہا ہے گویا وہ فرض کفایہ ادا کر رہا ہے۔ از اٹ ٹرو؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ تو صلاحیت ہے نا، استعداد ہے، موزونیت جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص عطا ہے۔ تو یہ کوئی فرض کفایہ تو وہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنی محنت سے کام کرے، اپنی طرف سے آپ اس کو حاصل کریں اور پھر کریں۔ یہ تو اللہ کی طرف سے جس کو دیا ہے تو وہ تو عطا ہے، عطا میں فرض کا تو پہلو نہیں ہوتا۔ ہاں یہ ہے کہ اس کو اگر آپ اصلاحی مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہو، جو موزونیت ہے اس کو آپ اس سے معاشرے کی اصلاح کر رہے ہیں تو پھر آپ وہ اصلاح کا فرض آپ ادا کر رہے ہیں۔ تو اچھا، ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت نا ایک بڑا معافی چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ مجھے ایسا فیل ہوتا ہو، ہمارے یہاں پر جو شعراء مقبول ہو رہے ہیں، میں نام لیے بغیر کہوں گا، شاعری میں کوئی وزن کا خیال نہیں ہے، کوئی بحر کا پتہ نہیں ہے، ترنم تو خیر بہت ہی دور کی بات ہے، انہیں دیکھ کر ترنم یاد سی آ جاتی ہے، یعنی ان کے حلیے ایسے ہیں کہ پتہ نہیں لگتا کہ یہ کون ہے، تو یہ مقبول بھی ہو رہے ہیں، اسے کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ اور لوگ بڑا دھڑا دھڑ واہ واہ دیتے ہیں، آپ حضرات جو واقعتاً جنہیں شعراء شاعر مانتے ہیں ان کی اردو آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی ہے، یا یہ والی اردو زیادہ مقبول عام ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اس کا تعلق زبان سے نہیں ہے، اس کا تعلق جو کانٹینٹ ہے اس سے۔ تو جب کوئی معاشرہ زوال پذیر ہوتا ہے، اس پر انحطاط آتا ہے، تو وہ جو انحطاط ہر چیز میں آ رہا ہوتا ہے، تو ادب بھی اس معاشرے کا ایک حصہ ہے۔ صحیح۔ جو ریپریزنٹیشن ہے نا، تو اس میں بھی ظاہر ہے جو اس کے حاملین ہوتے ہیں وہ بھی زوال کا شکار ہوتے ہیں، اور جو اس فن کو سننے والے یا دیکھنے والے ہیں تو ان کا جو ذوق ہے، جو سننے کی ان کی صلاحیت ہے، وہ بھی زوال پذیر ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو اب ہمارا جو معاشرہ ہے، لوگوں میں، جیسے احمد جاوید صاحب نے بھی کئی دفعہ یہ کہا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا المیہ جو ہے وہ سطحیت ہے۔ صحیح۔
تو لوگوں میں سطحیت ہے، جو بات نا فوراً سے سمجھ آ جائے، جس میں فوری پن ہو، زور نہ لگانا پڑے، انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش نہ کرنا پڑے، تو وہ اس کو بس انجوائے کرتے ہیں. ظاہر ہے شاعری کا بنیادی مقصد تو انٹرٹینمنٹ ہے، تو وہ جس طرح سے بھی آپ کسی کو انٹرٹین کر سکیں. اچھا، اس کا کہیں ایسا کوئی سبب تو نہیں ہے کہ آپ دیکھتے ہو کہ کچھ ٹرمز ہیں جو ہمارے، مثلاً ایک ڈاکٹر سے آپ بات کر رہے ہو اور آپ بایو کی ٹرمز زیادہ استعمال کریں تو آپ اسے اپنے قریب تر محسوس ہوں گے. یہ جو جن شعراء پہ میں بات کر رہا ہوں یہ موجودہ ٹرمز کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، سطحی لفظوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، یا شاعری میں گالی گلوچ بھی اب امٹ آئی ہے، تو اس قسم کے لفظوں کی وجہ سے زیادہ مقبول عام ہے. ایسا ہی ہے، جو لوگوں کا جو ذوق ہے وہ پست ہو چکا ہے، تو یہ اس کے ان کی ڈیمانڈ کے مطابق کام کر رہے ہیں. اچھا، یہ ذوق کو بلند نہیں کر رہے بلکہ لوگوں کے ذوق پر خود کو پست کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے، وہ ان کے معیار پر اتر رہے ہیں. ویسے شاعر کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو شاعر کو یہ کرنا چاہیے کہ لوگوں کے ذوق کو اپنی سطح تک لے آئے. جیسے غالب تھے تو وہ ایک ربائی ان کی ہے کہ کہتے ہیں، سنتے ہیں کیا ہے، گویم مشکل وگر نہ گویم مشکل، کہ اگر میں شعر کہوں تو بھی مشکل ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں آتا، اگر نہ کہوں تو میرے بھی مشکل ہے. تو لیکن غالب اپنے معیار سے اترے نہیں ہیں نیچے. صحیح. انہوں نے کہا کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ میرے معیار تک آ جائیں، مجھے سمجھے. تو شاعر کا رویہ ایسا ہونا چاہیے. ویسے اس میں کوئی اعتدال والا معاملہ نہیں نافذ ہوتا، چلے ٹھیک ہے آپ لوگوں کے معیار پہ نہ اترے، اوکے اٹ از رائٹ، لیکن سم ہاؤ آپ یہ کہتے ہیں کہ چلے میری زبان ایک شاعر جس کا اڑنا بچھونا سوچنا ملنا لوگوں سے وہ شاعری شعراء اور لکھنے پڑھنے سے ہوتا ہے. عوام کا ظاہر ہے کہ اس طرح نہیں ہوتا، تو کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ عوام کے معیار پر کبھی تھوڑا سا اترا جائے؟ نہیں، عوام، شاعری تو چیز ہی عوام کی نہیں ہے نا. تو شاعری تو خواص کی چیز ہے، یہ تو فن ہے نا. فن اصل میں شاعر جو ہوتا ہے وہ تو موزون کلام کہہ رہا ہوتا ہے. تو اچھا جو شعر ہے وہ بنتا ہی تب ہے جب اس میں استعارہ ہو، اس میں تشبیہ ہو، اس میں ایہام تضاد ہو، جو بدیع کی صنعتیں جو ظاہر اگر ان چیزوں سے خالی ہے تو وہ شعر تو ہے. تو اس لیے اس کو عوامی شاعر کہتے ہیں کہ وہ شعر تو ہے، تو عوام اس کو سمجھتے ہیں، عوام اس کو پسند کرتے ہیں، لیکن اچھا شعر اس کو نہیں کہہ سکتے آپ. اچھا شعر وہی ہوگا جو شاعری کے لوازمات سے لیس ہوگا. دیکھیں غالب کے حوالے سے بھی ایک بات تھی کہ وہ بھی شاعر اس وقت مانے گئے جب معروف ہوئے، جب ان کے اشعار کو گلی میں بھیک مانگنے والوں نے پڑھا یا کوٹھے پہ بیٹھی طوائف نے پڑھا، تو تب کہا جانے لگا کہ جی اب وہ شاعر ہے. اس سے پہلے جب تک وہ شاہی محل تک تھے یا صرف ایک بادشاہ کو سکھا رہے تھے تب تک ان کی وہ پذیرائی نہیں تھی جو اس وقت میر ذوق کی تھی. تو یہ بات تو بڑی عام سی ہے. یہ تو وہ فلم کی وجہ سے یہ غلط فہمی ہے. بات یہ ہے کہ ان کو شاعر اس وقت بھی تسلیم کیا جائے. غالب وہ خوش قسمت شاعر ہے جسے اپنی زندگی میں بہت اعلیٰ سطح کے قارئین میسر تھے. منشی نبی بخش حفیظ جیسے قارئین جو بڑے بڑے نواب ان کے کلام جو ہے نا وہ خطوط بھیج کے منگواتے تھے ان سے کہ آپ ہمیں غزل بھیجیں. ان کے دیوان کے ایڈیشن تو ان کی زندگی میں شائع ہوئے. اوکے، لیٹس چینج دی ٹاپک. کہا جاتا ہے کہ شاعر ہو اور غم نہ ہو، شاعر ہو اور غربت نہ ہو، شاعر ہو اور تکلیف نہ ہو، یہ دونوں کا ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے. اس ٹرو؟ یہ ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ انسان ہو اور غم نہ ہو، انسان ہو اور تکلیف نہ ہو. تو شاعر وہی چیزیں کرتا ہے لیکن وزن میں. بقیہ انسانوں کو شاید ان چیزوں کی اتنی ضرورت نہ پڑتی ہو جتنی شاعر کو تھوڑا پڑتی ہے. حساس ہوتا ہے، اثر انہی سے لیتا ہے. ہاں، وہ چونکہ حساس انسان جو ہے وہ بہت جلد اثر پذیر ہوتا ہے چیزوں سے. تو یہ ہے. باقی جو ہے وہ بھی عام انسان ہے، وہ بھی انسان ہے، عام انسان. ایک خوشحال انسان شاعر ہو سکتا ہے، ایک امیر انسان شاعر ہو سکتا ہے، ایک بے فکر انسان شاعر ہو سکتا ہے. بڑے بڑے امیر انسان جو ہے وہ شاعر گزرے ہیں، بڑے خوشحال انسان. بہادر شاہ ظفر بھی تو شاعر تھا. وہ تو ظاہر ہے پیدا ہی ناز و نام میں اور محل میں. لیکن شاعری کا فرق تو ان کے ہاں بھی ہے، یعنی وہ ان کی شاعری میں سب سے زیادہ غم پایا جاتا ہے.
اس وقت جب انہوں نے غموں کو جھیلا یا غموں کو دیکھا، اس سے پہلے کی شاعری اس سے پہلے غم تو یہ ایک ذہنی عیاشی ہے نا، تو یہ تو ذہن کی اختراع ہے، یہ دل سے تھوڑی. اور یہ ہے کہ جتنا امیر سے امیر انسان بھی ہو تو اس کے اپنے کچھ غم ہوتے ہیں. صحیح. غم کا تعلق تو غربت سے نہیں ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. محرومیاں کسی نہ کسی شکل میں ہر سطح پہ انسان کہیں نہ کہیں محروم ہوتا ہے. اچھا، یہ جو بات کہتے ہیں لوگ کہ شاعری کے لیے ایک خاص ماحول درکار ہوتا ہے، یا شاعری کو سیکھنا کتنا ضروری ہے آپ کی نظر میں؟ شاعری تو یعنی شاعر ہونا آپ نہیں سیکھ سکتے، شاعر انسان ہوتا ہے، نہیں وہ آپ کے ڈی این اے میں ہوتا ہے. ہاں. باقی اس کو میں نے جیسے کہا نا کہ اس کو آپ پروان چڑھا سکتے ہیں، تو اس کی پرورش کے جو لوازمات ہیں وہ علم عروض اوزان سے واقفیت ہے، کیونکہ شعر تو وزن کے بغیر بالکل نہیں ہوتا. بالکل. تو اوزان سے واقفیت لازمی، ویسے تو ایک میزان ہوتا ہے، لیکن وہ میزان ڈیولپ تب ہوتا ہے جب آپ مخصوص اوزان میں اشعار سنتے ہیں. صحیح. اگر آپ بچپن سے ہی سنتے نہیں ہو تو آپ وزن میں کیا کریں گے؟ مطالعہ کتنا ضروری ہے اس کے لیے؟ مطالعہ تو غذا کی طرح ہے شاعری کے لیے. جو میٹیریل ہے تو وہ مطالعے سے آتا ہے یا مشاہدے سے آتا ہے؟ یعنی ایک شاعر کی شاعری سے اس کے مطالعے کا اندازہ کیا جا سکتا ہے یا کیا جانا چاہیے؟ بالکل کیا جانا چاہیے، کیا جا سکتا ہے. یہ جو ہمارے شعراء جن کے بارے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ بے سر و پا شاعری ہوتی ہے، جینس کے تذکرے ہوتے ہیں، شرٹوں کے تذکرے ہوتے ہیں، تو ہمیں یوں لگتا ہے گویا ان کا مطالعہ نگاہی مطالعہ ہی ہوتا ہے، جس کے سبب وہ اپنی شاعری میں اسی قسم کے لفظوں کا استعمال کرتے ہیں، یہی برتتے ہیں. کتابی مطالعہ نہ ہونے کا سبب آپ سمجھتے ہیں؟ بعض شاعر ایسے بھی ہیں نا کہ وہ اچھے خاصے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، لیکن وہ عوامی مذاق کو دیکھ کر اپنے معیار سے اتر جاتے ہیں. جیسے جون ایلیا، انہیں پذیرائی چاہیے ہوتی ہے. جون ایلیا بہت بڑے عالم فاضل آدمی تھے، فلسفی تھے، مورخ تھے، لیکن ان کا جو پہلا مجموعہ ہے وہ مشاعروں کی لت سے پاک ہے. شاید ان کا مجموعہ ہے، تو اس کا لیول آپ دیکھیں. بعد کے جو مجموعے ہیں ان کا لیول آپ دیکھیں، ایسا پست ہوتا چلا گیا. لیکن وہ پستی میں بھی انہوں نے اپنا جو معیار ہے وہ عالمانہ معیار برقرار رکھا ہے. لیکن یہ ہے فلسفیانہ پستی آپ کہہ سکتے ہیں. ہاں، فلسفیانہ. لیکن مضامین جو ہے وہ پست ہوتے چلے گئے. آپ دیکھیں بہت پست مضامین ہیں. آپ جو چند آخری سوالوں میں سے ایک سوال یہ ہے کہ جو موجودہ پڑھنے والے نوجوان طبقہ خاص طور پہ جو جن کے ہاں ابھی پچھلے چند برسوں میں جون ایلیا بہت مقبول ہوئے اور کچھ زندہ شعراء ہیں وہ بہت زیادہ مقبول ہوئے، جو جون کی کاپی کیٹ تقریباً انداز کو کاپی کرتے رہے، انہیں کیا صلاح دیں گے کہ وہ شاعری میں کس قسم کا ذوق پیدا کریں؟ اور اگر ذوق انہیں خود ہی نہیں معلوم کہ ہمارے اندر ہے یا نہیں، تو کس ماحول سے انہیں یہ پتہ پڑے گا، کسوٹی کیا ہوگی جس سے یہ اندازہ ہو سکے کہ یہ ایک مناسب شاعری سن رہے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں ہمارے سامنے تو اساتذہ کا کلام موجود ہے نا سب. ہم اپنے اساتذہ کو، اپنے پرکھوں کو جو شاعری میں ہمارے ہیں، متقدمین ہیں، متاخرین میں جو اساتذہ شعراء ہیں، تو ان کے کلام کو دیکھیں تو وہی ہمارے لیے معیار ہے. اب اس زمانے کے مسائل کو ہم اسی جو پیٹرن انہوں نے ہمیں دیے ہیں، جو معیار دیا ہے شاعری کا، جو تو اس کو برقرار رکھے ہم اپنے اثر کے مسائل اس میں بیان کر سکیں. یہ روایت پسندی نہیں ہے؟ یہ روایت پسندی تو لازمی ہے نا. بعض لوگ روایت پسند ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک نئی راہ نکالنا یا ایک نیا طریقہ نکالنا. ہاں، نیا طریقہ وہ نکال سکتے ہیں، لیکن نیا طریقہ ایسا تو یعنی وہ آپ کے موسٹ فیوریٹ شاعر کون سے ہیں؟ میرے تو کئی سارے ہیں. کوئی دو؟ اردو میں مومن خان مومن میرا پسندیدہ شاعر. ان کے علاوہ غالب. عصر حاضر میں آپ کے دو پسندیدہ شاعر کون سے ہیں؟ عصر حاضر میں خود میرے استاد نظیم رائی صاحب میرے پسندیدہ شاعر ہیں. ان کے علاوہ اچھے، اور ان کے علاوہ ہیں اچھے شاعر. ایک اور عمیر نجمی ہیں، اچھی غزل. ٹھیک ہے. لکھنے والوں میں یا ادبا میں آپ کو جو موجودہ دو بڑے نام آپ لیں تو کن کا نام لیں گے آپ؟ ابھی جو موجود ہیں زندوں میں نثر نگاری.
جو ناصر عباس نیر صاحب ہیں وہ اچھا لکھتے ہیں، اور باقی جو اپنے وہ ہیں عقیل عباس جعفری صاحب ہیں وہ پچھلے دنوں پبلشرز کو لے کے بھی بڑی لین دین ہوئی اور بڑا لتے ان کے لیے گئے. کوئی دو بڑے پبلشر جو آپ ریکمینڈ کریں کہ جو بھی نئے کتاب چھاپنے والے ہیں ارادہ رکھتے ہیں وہ یہ دو میرے فیوریٹ پبلشر ہیں، کوئی ایسا ہے؟ میں تو اس میں اس فیلڈ سے دور ہے. ہاں میرا واسطہ نہیں پڑا ہے. لیکن چونکہ آپ کی بھی حال ہی میں کتاب پبلش ہونے ایک جا رہی ہے صاحب سے میرا واسطہ پڑا ہے تو وہ بہت اچھے ہیں، سنگی پبلیکیشنز والے ہیں، زاہد کاظمی صاحب. صحیح. تو ان کا مجھے کئی لوگوں نے مشورہ بھی دیا، میں ان کو جانتا ہوں ذاتی طور پر، تو وہ ایک مخلص ہیں، فن سے مخلص ہیں. ٹھیک ہے، دو بڑے پاکستان کے شہر جنہیں آپ ریکمینڈ کریں گے کہ یہ وہ شہر ہے جو ادب میں باقیہ دیگر شہروں سے قدر ممتاز ہے، کون سے شہر؟ کراچی ہے اور لاہور. اوکے. یہ نمائندہ اس وقت جو شعراء ہیں اس وقت. ایک آخری سوال بھی اور فرمائش بھی، آپ کی کوئی اپنی پسندیدہ نظم یا غزل جسے آپ ترنم میں دو چار اشعار ہمارے سامعین تک پہنچانا چاہیں؟ صدا رقیب کی ہر زا سرائی سنتا ہے، صدا رقیب کی ہر زا سرائی سنتا ہے، جو اپنی بھی نہیں سنتا پرائی سنتا ہے، جو اپنی بھی نہیں سنتا پرائی سنتا ہے. ہمارا مسئلہ ایسا بھی مسئلہ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ ایسا بھی مسئلہ نہیں ہے، مگر کہاں وہ ہماری صفائی سنتا ہے، مگر کہاں وہ ہماری صفائی سنتا ہے گوش دہر بداموں سے فتنہ پردازی، ہے گوش دہر بداموں سے فتنہ پردازی، بھلائی چھوڑتا ہے اور برائی سنتا ہے، بھلائی چھوڑتا ہے اور برائی سنتا ہے. گھرانہ آج نہیں کل سہی پٹوٹے گا، گھرانہ آج نہیں کل سہی پٹوٹے گا، کہ گھر کا فرد لگائی بجھائی سنتا ہے، کہ گھر کا فرد لگائی بجھائی سنتا ہے. وہ میری تلخ نوائی کا ظرف بھی رکھے، میری تلخ نوائی کا بھی ظرف رکھے، وہ میری تلخ نوائی کا ظرف بھی رکھے، جو شوق سے میری مدحت سرائی سنتا ہے، جو شوق سے میری مدحت سرائی سنتا ہے. کسی سے بھی نہیں کہتا میں حال دل فانی،
کسی سے بھی نہیں سنتا میں حال دل فانی کہ ایک سمیع میری بے صدائی سنتا ہے، کہ ایک سمیع میری بے صدائی سنتا ہے، صدا رقیب کی ہر زا سرائی سنتا ہے، جو اپنی بھی نہیں سنتا پرائی سنتا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود تھے نوجوان شاعر فضل اللہ فانی ثوابی سے، اور یہ سلسلہ ان کے ساتھ چٹ چاٹ کا جاری رہے گا تب تک آپ ان کی دیگر غزلوں کو اور ایک نئے آنے والی کتاب، ان کا نام بھی لگے ہاتھ بتاتے رہے، چہار عکس کے نام سے ان کی کتاب انشاءاللہ شائع ہو رہی ہے، جو میرا خیال ہے کہ اگلے 1 ماہ تک پبلش ہو کے آپ کے ہاتھوں تک پہنچ جائے گی۔ تو وہ جب تک ان کی جو دیگر غزلیں آپ انہیں انجوائے کریں، ہمیں اجازت دیجیے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔